نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور عظیم الشان پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا اور عظیم الشان پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیسرا اور عظیم الشان پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں ہیں، چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے، پانچواں پروگرام میری لکھی دوسری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے، جو حقیقی آزادی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہی پانچواں پروگرام آج آپ کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ اس کے 23 ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں، آج اس کا 24واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ہم آزادی کو تلاش کر رہے ہیں کہ آزادی کیا ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، اور آزادی کی تلاش کے لیے ہم نے کچھ مفروضے لیے ہیں جن کی تعداد 12 ہے۔ 12 مفروضے ہم نے لیے ہیں، جن میں سے پہلا مفروضہ ہم اس پر تجربات کر چکے ہیں۔ پہلا مفروضہ ہمارے سامنے تھا کہ سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ اس مفروضے پر ہم نے تجربات کیے اور تجربات کی مدد سے ہم نے کچھ نتائج اخذ کیے، ان نتائج سے میں آپ کو آگاہ کر چکا ہوں۔ اب ہم نے دوسرا جو تھا مفروضہ یعنی ہیپوتھیسس، اس کو کرنا تھا۔ دوسرے مفروضہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا دوسرا مفروضہ ہے سماجی زندگی پر مکمل طور پر پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے۔ پہلا تو تھا کہ مکمل طور پر پابندیاں ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ اب یہ دوسرا مفروضہ ہے کہ سماجی زندگی پر مکمل طور پر پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے۔ تو کیا ہم دیکھیں گے کہ کیا سماجی زندگی پر مکمل طور پر اگر پابندیاں عائد کر دی جائیں تو کیا ہمیں آزادی ملتی ہے؟ پہلے مفروضے سے تو ہمیں آزادی نہیں ملی، یعنی ہم نے سماجی زندگی پر سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا، تجربات کیے، لیکن آزادی ہمیں نہیں مل سکی۔ اب ہم دوسرا مفروضہ جو ہے اس کو لیا ہے ہم نے کہ سماجی زندگی پر مکمل طور پر پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے۔ تو اب پابندیاں ہم عائد کریں گے، اب اس کے بارے میں ہم تجربات کریں گے، پابندیاں عائد کر کے ہم تجربات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا ہمیں آزادی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو تجربہ نمبر 1 وہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تجربہ نمبر 1 ہے جنرل بشیر حاذق۔ جنرل بشیر حاذق یہ عرب ریاست کیسریہ کے کمانڈر ان چیف تھے، عرب ریاست کیسریہ کے کمانڈر ان چیف تھے، یعنی فوج کے اعلیٰ افسر تھے، اعلیٰ ترین افسر تھے۔ اور یہ نوجوان جنرل حاذق، بشیر حاذق، کارل مارکس سے بہت متاثر تھا، یعنی سوشلزم کے بانی، کمیونزم کے بانی کارل مارکس ان سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ ان کی کتابیں اس نے پڑھی ہوئی تھیں، کمیونسٹ مینیفیسٹو کا اس نے مطالعہ کیا ہوا تھا، اسی طرح دیگر کتابیں جو تھیں سوشلزم کمیونزم کے بارے میں اس کا بھی اس نے مطالعہ کیا ہوا تھا، داس کیپٹل بھی اس نے پڑھی ہوئی تھی اور بہت ساری کتابوں کا اس نے مطالعہ کیا تھا۔ تو یہ بڑا زبردست حامی تھا جنرل حاذق جو تھا وہ کارل مارکس کا، اور یہ سمجھتا تھا کہ ملک کی خوشحالی کے لیے سوشلزم کے نفاذ کے بغیر چارہ نہیں، ملک کی خوشحالی کے لیے سوشلزم کا نفاذ بڑا ضروری ہے اور اسی سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے، ملک خوشحال ہو سکتا ہے۔ تو اس کے آس پاس بھی کئی جنرلوں نے جو آرمی کے اعلیٰ افسران تھے، انہوں نے فوج کے اپنے حکومت کے تختے الٹ دیے تھے اور تختے الٹ کر انہوں نے اپنا اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا اور حکومتیں قائم کر لی تھیں ان لوگوں نے، اعلیٰ افسران تھے فوج کے۔ تو ان کی دیکھا دیکھی جنرل بشیر حاذق کے دل کے اندر بھی یہ خیال ابھرا کہ کیوں نہ میں بھی
सिविल हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर काबिज होकर सोशलिज्म को नाफिज कर दूँ और तमाम किस्म की पाबंदियाँ जो है वो ऐद कर दूँ अवाम पर, और जो है एक पार्टी की हुकूमत कायम कर दी जाए, तो मुल्क जो है वो खुशहाल हो सकता है। तो उसने भी मौका पाकर हुकूमत का तख्ता उलट दिया। सिविल हुकूमत थी वो चल रही थी, उसका इसने तख्ता उलट दिया और इक़्तिदार पर इसने बशीर आज़द ने कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा करने के बाद तमाम किस्म की ज़मीनों, जायदादों, फैक्ट्रियों, कारखानों, मिलों, तालीमी इदारों, हस्पतालों, बैंकों वगैरह को उसने कौमी मलकियत में ले लिया बशीर आज़द ने। ज़ाती जायदाद बनाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी ऐद कर दी गई कि कोई शख्स अपनी ज़ाती जायदाद ना बनाए। ठीक है, इसी तरह इज़हार राय पर पाबंदी ऐद कर दी गई, तहरीर व तकरीर पर पाबंदी ऐद कर दी गई। गवर्नमेंट के जो टीवी स्टेशन थे, रेडियो स्टेशन थे, जो कुछ वो बताते थे वही कुछ होता था, और उन पर जो पाबंदियाँ ऐद थी, एक पार्टी की हुकूमत कायम कर दी गई और इस पार्टी का ही प्रोग्राम जो था वो नशर होता था। जो पार्टी वो कहती थी उसी की बातें नशर होती थी, उसी का प्रोग्राम नशर होता था, उसी का मैनिफेस्टो जो था वो उसका वही नशर होता था। तो इनफरादी हकूक़ सारे के सारे गस्ब कर लिए गए और तमाम के तमाम ज़राए पैदावार जो थे वो कौमी मलकियत में ले लिए गए और एक पार्टी की हुकूमत कायम कर दी गई, यानी यक जमाती हुकूमत कायम कर दी गई। अब वक़्त जूँ जूँ गुज़रने लगा तो अंदाज़ा होने लगा कि इंसान जो है वो तो फितरी तौर पर मलकियत का दिल दादा है। इंसान तो चाहता है कि उसके पास कोई ना कोई अपना ज़ाती घर हो, कोई ज़ाती मकान हो, कोई रहने की जगह हो, है जी, क्योंकि उसमें इंसान अपना आप को महफूज समझता है। ज़ाती घर ना हो तो इंसान अपने आप को महफूज नहीं समझता। किराए का मकान हो तो किराए वाला कहता है 2-4 महीने बाद कहता है भाई आगे चलो, मैं तो किराया बढ़ाओ वरना मैं मकान खाली कर दे मेरा। तो ज़ाती मकान हो, ज़ाती जायदाद हो तो वो उससे इंसान अपने आप को महफूज समझता है। तो अपना घर बनाने की ख्वाहिश इंसान के दिल के अंदर शुरू से है, मतलब पैदाइशी तौर पर इंसान के दिल के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी जगह हो, मेरे अपने बीवी बच्चे हों, मतलब मैं अपने बीवी बच्चों के अंदर अपने घर में रहूं, अपने मकान में रहूं, मुझे किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो ज़ाती घर हो तो इंसान खुशी महसूस करता है, तो इस तरह वो अपने आप को जो है वो मसरूर महसूस करता है। तो लेकिन पार्टी ने तमाम अफराद से तमाम हकूक़ छीन कर उसकी इनफरादी हैसियत को ख़त्म कर दिया था। फ़र्द की इनफरादी हैसियत तो ख़त्म हो गई थी। अब फ़र्द को ना मकान बनाने की इजाज़त थी, ना तहरीर व तकरीर की आज़ादी थी, ना इज़हार राय की आज़ादी थी, किसी किस्म की भी आज़ादी न थी। तमाम किस्म के हकूक़ अफराद से छीन लिए गए थे, पहली बात। और दूसरी बात ये थी कि मरकज़ को तरक्की देने के लिए तो बहुत कुछ हो रहा था, क्योंकि पैसा मरकज़ में जाता था, मरकज़ी हुकूमत के पास जाता था, और मरकज़ी हुकूमत पर एक पार्टी की हुकूमत थी। अब जो इलाके थे छोटे मकामी सतह के इलाके, वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा था, तो इस तरह भी लोगों के अंदर बददिली फैलने लगी। तो और तीसरे नंबर पर सोशलिस्ट पार्टी के करंदे और जो सरकारी अफसरान थे वो मतलब तमाम सहूलतों से फ़ायदा उठा रहे थे, और आम तौर पर जो बेचारे मज़दूर लोग थे या जो किसान थे वो सारा दिन खेतों में काम करते, लेकिन उनको ज़रूरत के मुताबिक ही मुआवजा दिया जाता, उनको ज़्यादा मुआवजा ना दिया जाता, उनको बस पेट पालने के लिए रोटी मुहैया की जाती, थोड़ा सा मुआवजा मिलता जिससे वो अपने बेचारे अपना दाल दलिया कर सकते थे, रोटी खा सकते थे, और उनको ज़्यादा सहूलतें मुयसर ना थीं। तो इस तरह मज़दूरों और किसानों में ऐसा ऐसा अबतरी फैलने लगी। वो लोग बददिल होने लगे हुकूमत से कि ये कैसी हुकूमत है जिसने हमारे सारे हकूक़ छीन लिए हैं, हमें कुछ भी नहीं दिया, हमें सिर्फ रोटी खाने के लिए दी जाती है, बाकी हमसे तमाम हकूक़ छीन लेंगे, हमें कोई मकान बनाने की आज़ादी नहीं, हमें कोई बात करने की आज़ादी नहीं, इज़हार राय की आज़ादी नहीं, मकान बनाने की आज़ादी नहीं, अपनी कोई जायदाद बनाने की आज़ादी नहीं, हर किस्म के हकूक़ हमसे छीन लेंगे। इस तरह आवाम के अंदर अबतरी फैलती गई और काम के अंदर लोगों का अब जो था वो दिल नहीं लगता था, क्योंकि वो कहते थे भाई हमें मिलनी तो रोटी है, शाम को रोटी मिलेगी, दाल मिलेगी, और तो कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि मज़दूरों किसानों को तो बेचारों को, वो तो पढ़े लिखे नहीं ना होते मज़दूर किसान, वो तो बेचारे अनपढ़ होते हैं, तो उनको उतना ही मुआवजा दिया जाता था जितना वो काम करते थे। मज़दूर की उजरत के बराबर ही उसे उजरत दी जाती थी, और किसान को भी उसकी उजरत जितना वो काम करता था उसके बराबर उसको उजरत मिलती थी। इस तरह वो काम के अंदर सुस्ती पैदा होने लगी, वो काम को दिलजमी से नहीं करते थे, क्योंकि उनका अपना ज़ाती काम तो था नहीं। उनको पता था भी रोटी तो मिल जानी है शाम को, काम थोड़ा कर लें या ज़्यादा कर लें, खाना तो मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी, गवर्नमेंट ने रोटी तो देनी ही देनी है। तो वो काम के अंदर जो मतलब काम चोरी करने लगे, सुस्ती करने लगे, हैं जी, और उनके अंदर जो काम करने की लगन थी या जो जज्बा था काम करने का, जो शौक़ था, वो काम होने लगे। क्योंकि इंसान का अपना काम हो
تو وہ انسان جذبے سے کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے، لگن سے کرتا ہے، توجہ سے کرتا ہے۔ لیکن بیگانہ کام ہو جہاں سے روٹی ملنی ہو صرف اور کچھ نہ ملنا ہو تو پھر آدمی سست روی سے کام کرتا ہے۔ تو اس طرح لوگوں کے اندر ابتری پھیلتی گئی، سست روی پھیلتی گئی، کام سے لگن جو تھی وہ مٹتی چلی گئی۔ کارخانوں کے اندر بھی کارخانوں کے مشینوں کے پرزے غائب ہونے لگ گئے جو مزدور تھے وہ پرزے غائب کرنے لگ گئے کہ یار ملی تو روٹی ہے، چلو پرزہ ہی کہیں بیچ کے بیچارہ نے بنا لیں گے۔ تو اس طرح کے کام ہونے لگ گئے۔ تو کیونکہ قومی ملکیت میں تمام کی تمام فیکٹریاں قومی ملکیت میں تھیں، زمینیں ساری قومی ملکیت میں تھیں، کارخانے سارے قومی ملکیت میں تھے۔ اس طرح ملک کی پیداوار جو تھی معاشی طور پر وہ گھٹنے لگی، ملک کی پیداوار گھٹنے لگی، کم ہونے لگی دھیرے دھیرے، اور ایسا 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 ملک کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ملک افراتفری اور انارکی کا شکار ہو گیا، اور ان حالات میں بالآخر فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور فوج نے عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ یہ تھا ہمارا پہلا تجربہ۔ تو کیا حاصل ہوا؟ مکمل طور پر سماج پر پابندیاں عائد کر دینے سے کیا حاصل ہوا یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ میں تو رزلٹ اس کا بعد میں نکالوں گا، 5-6 تجربات کرنے کے بعد کوئی رزلٹ اخذ کروں گا کہ اس سے ہمیں کیا نتیجہ ملا۔ ہمارے ہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا پروگرام بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ انہوں نے بھی تازہ تازہ مطالعہ کیا تھا کارل مارکس کا، اور انہوں نے بھی کمیونسٹ مینیفیسٹو تازہ تازہ ہی پڑھا ہوا تھا، اور داس کیپٹل کو بھی انہوں نے تازہ تازہ ہی پڑھا ہوا تھا، اور کارل مارکس کے وہ بڑے حامی طور پر۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا کیا وہ ہمیں پتہ ہی ہے۔ عوام سڑکوں پر نکل آئے، قومی اتحاد کے 9 ستاروں کی پارٹی، وہ سڑکوں پر نکل آئے عوام، اور ذوالفقار علی بھٹو کو بیچارے کو چلتا کیا۔ بالآخر اسے بیچارے کو پھانسی ہوگی۔ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، کیونکہ انہوں نے بھی یہی کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی یہی کہ تمام کارخانے اور قومی ملکیت میں لے لیے تھے، اور غلہ منڈیوں میں کپاس جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ کپاس براہ راست کارخانہ میں جاتی تھی، وہاں لائنیں لگ جاتی تھی۔ اب ایک کارخانہ دار جب کتنے کسانوں کو بھگتا ہے، وہ لمبی لائن لگی ہوتی تھی کارخانے کے باہر، کسانوں کی کپاس لانے والوں کی گڈھے کھڑے ہوتے تھے، کپاس کی ٹرالیاں بھری کھڑی ہوتی تھی کہ ہماری کپاس تو لو جی، پہلے ہماری کپاس تو لو، پہلے ہماری کپاس تو لو۔ اب جو غلہ منڈی کے لوگ جو تھے انہوں نے حکومت کے خلاف جلوس اعلاس نکالنے شروع کر دیے۔ اس طرح کی حالات ہیں جب عوام کو ان کے ذاتی حقوق ان سے چھین لیے جائیں نا، تو پھر لوگوں کے اندر بد دلی پھیل جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہوئی کیسریا میں۔ تو فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، ملک کی معیشت جو تھی وہ تباہ ہو گئی، انارکی پھیل گئی ملک میں، اور فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد فوج نے عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔